السلام علیکم پیارے پیارے بچوں. آج آپ کے لیے ہم ایک ایسی کہانی لائے ہیں جو آپ کی جو تربیت کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی. تو پیارے بچوں، اللہ دیکھ رہا ہے. اس جو کہانی ہے اس کا عنوان ہے. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا. اس کے 3 بیٹے تھے، یعنی کہ عبد الرحمن کے 3 بیٹے تھے. تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے. عبد الرحمن بھی اپنے بیٹوں سے حسب معمول جیسے کہ والدین محبت کرتے ہیں وہ بھی حسب معمول محبت کرتا تھا. ایک مرتبہ عبد الرحمن جو ہے وہ ایک دن اپنے تینوں بیٹوں کو اس نے بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا، ایپل ان کو ایک ایک دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. یعنی کہ اس کو ایسی جگہ پہ کھانا ہے جو جہاں آپ کو کوئی دیکھے نہ. تو جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا میں اسے انعام دوں گا. تینوں بیٹے اپنے والد کو اللہ حافظ کہہ کر ان سے دعائیں لے کر گھر سے نکلے اور وہ جگہ ڈھونڈنے لگے جہاں پر ان کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو. دوسرے دن عبد الرحمن نے پھر بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا کہ سب سے پہلے اس نے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا کیا تم اس کو ایسی جگہ کھانے میں کامیاب ہو گئے ہو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. یہ اس نے سوال کیا اپنے بیٹے سے کہ کیا تم نے سیب کسی ایسی جگہ پہ کھایا ہے جہاں پہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا تھا. عبداللہ نے جواب دیا الحمدللہ بابا جان، میں نے وہ سیب ایک درخت کے پیچھے جا کر کھایا، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا یوسف تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یوسف نے کہا ابا جان میں نے وہ سیب کمرے میں بند ہو کر اندھیرا کر کے یعنی کہ لائٹ آف کر کے کھایا اور مجھے یقین ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا. عبد الرحمن نے تیسرے بیٹے سے پوچھا سلیم تم نے کیا کیا؟ سلیم نے کہا ابا جان میں نے کتاب اسماء الحسنہ میں پڑھا ہے کہ اللہ کا ایک نام البصیر یعنی ہر حال میں دیکھنے والا ہے. میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو. اللہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں اس لیے میں یہ سیب نہ کھا سکا. عبد الرحمن اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا. پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے پیارے بیٹو، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے اور جو ہمارے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. یعنی اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے اور تمہیں دنیا میں راحت سکون اطمینان عطا کرے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے جہاں انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. انسان کے دل میں جو چاہت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. جنت میں ہم ایک پرندہ دیکھیں گے، اس کے کھانے کا جی چاہے گا تو فوراً بھن کر یعنی کہ تلا ہوا پلیٹ میں آ جائے گا. پھر اس کی ہڈیوں پر اللہ دوبارہ گوشت اور پر اگا دیں گے اور وہ اڑ جائے گا. وہ تو وہاں جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے. تو ناظرین، یہ جو لیسن ہم نے اس آپ کو دیا، اپنے بچوں کو دیا، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ دیکھتا ہے اور لہٰذا آپ کبھی کسی ایسے گناہ کے مرتکب نہ ہوں. انسان کہیں بعض اوقات کوئی چھپ کر کوئی چوری کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی بددیانتی کر رہا ہوتا ہے، کسی کی چغل خوری کر رہا ہوتا ہے،
تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے اس کا اللہ نہیں دیکھ رہا. اللہ ہر جگہ پر دیکھتا ہے، لہٰذا تمام برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ نیکسٹ کہانی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ نیکسٹ کہانی کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی.